الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك دائما صرمدا نبدا نبدا. میں نے آپ کے سامنے صحیفہ رحمت قرآن کریم سے ایک سورہ کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک حصہ پڑھا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان سے جو ہے قریب ہے، ان سے اوپر ہے، ان سے زیادہ مطلب جو ہے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کوئی شخص ہمارے لیے بہت بڑھ کے ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے، وہ بہت اونچا ہے. فرماتے ہیں کہ مومنوں، اللہ فرما رہا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ جو ہے ان سے عزیز ہے. مومنوں کی نظر میں مومنوں کے لیے نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور دیکھو ہر چیز میں محبت کا کردار ہے، ہر چیز میں محبت کا کردار ہے. اس کائنات کو بنانے میں بھی محبت کا کردار. محبت جہاں ڈھونڈو گے نا کہیں نہ کہیں محبت نکل کے آئے گی. کائنات کے بننے میں بھی محبوب کو بنانا تھا تو ان کے صدقے تو پھر ان کی محبت میں اللہ نے کائنات بنا دی. تو معلوم ہوتا ہے محبت بہت بڑی چیز ہے، محبت بڑی دولت ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ جو ہے عزیز ہے، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، ان کی جانوں سے زیادہ جو ہے محبت، اپنی مومن اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے. ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے، اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کی میاں بیوی میں آپس میں نہیں بنتی تو بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ بالکل عجیب سا، بے سکون سا، عجیب سا فتنہ اور فساد جیسا ماحول، گھر میں گھستے ہوئے کراہیت محسوس ہوتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک چھوٹے سے گھر کے اندر محبت نکل جاتی ہے اس گھر سے اور جھگڑا اور فساد آ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر نہیں رہتا، برباد ہو جاتا ہے. اور جس گھر میں محبت ہوتی ہے وہ گھر آباد رہتا ہے اور چلتا ہے، بچے سکون میں رہتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک گھر بنا محبت کے نہیں چل سکتا ہے، ایک چھوٹا سا گھر، تو پھر دین بنا حب رسول، بنا محبت رسول کے دین کیسے چل سکتا ہے؟ دین بھی نہیں چل سکتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو صاف کر دیا، ایک دم کٹ ٹو کٹ کلیئر کر دیا. میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی. حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم جب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مطلب تمہاری اولاد، تمہارے والدین، ہر شے
والناس اجمعین، سب سے بڑھ چڑھ کر میری محبت جب تک تمہارے سینے میں نہیں آ جاتی تم مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ میرا آج کا موضوع، آج میں آپ کے سامنے بات یہ رکھنا چاہتا تھا، اصل صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی والہانہ محبت کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ویسے ہی والہانہ محبت، مطلب صحابہ کا مرکز و محوری سرکار تھے، صحابہ کا مرکز و محوری سرکار تھے، صحابہ سرکار کے لوگ کچھ جانتے ہی نہیں، ایسی دیوانگی تھی، ایسا جنون تھا صحابہ کو۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ والا کام کر رہے ہیں، ہم صحابہ والی خدمت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کہتا ہوں میں ان سے بھی کاش کہ صحابہ والی محبت بھی پیدا کر لیتے اپنے سینوں کا، تو مقام بلند ہو جاتا۔ صحابہ جیسا احترام کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسی محبت آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میاں ذرا بچ بچ کے بولا کر، نبی کی محبت پہ تھوڑا کم بولا کرو، بچ بچ کے۔ اللہ اکبر، تمہارا ایمان ایسا محسوس ہوتا ہے ویسے لوگوں کے شاید ایمان باقی نہیں، گھبراتے ہیں لوگ، ڈرتے، کیوں ڈرتے ہو؟ یہ میں نے دیکھا ہے، میں بہت تجربہ تو نہیں اپنے آپ کو کہوں گا، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے فضل سے دنیا گھماتا ہے، اللہ ادھر ادھر کہلاتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ یہ 100-150 سال کے اندر بڑا خسارہ ہوا امت میں، یہ تکفیریت اور تبعیدیت کی جو بات ہوئی، اور ایک دوسرے کو کافر اور منافق بنانا، ایک دوسرے کو بدعتی اور فلانے بنانا، یہ 100-150 سال کا کھیل، یہ امت کے اندر یہ خرابی، یہ فتنہ، اللہ کی قسم اٹھا کے مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، بڑی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کم سے کم 150-200 سال پہلے حضور کی ذات کو لے کے بحث نہیں ہوا کرتی تھی، حضور کی ذات کو لے کر بحث نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ ابھی جو خرافات ہوئی ہے 100-150 سال کے اندر خرافات بڑھی، نور ہے کہ بشر ہے، فلاں ہے کہ فلاں ہے، ایسے کرنا چاہیے کہ ایسے کرنا چاہیے، یار تمہیں تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، جو انہوں نے بتا دیا اس میں بس اتنا ہے، کافی ہو گیا۔ قرآن میں کھول کے بتا رہے قل انما انا بشر قل انما انا مثلکم، کیا ہے؟ قل انما یوحی الی انما الہکم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ 15 بار سورہ کہف کی آخری آیت۔ تو جو بتا دیا وہ بتا دیا، اور جو ہمارے سب صالحین صحابہ اور تمام سے جو چلا آ رہا ہے اس کو لو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، یہ بیکار کے جھگڑوں میں ہو۔ اللہ کی قسم حضور کی ذات بحث کے لیے نہیں بنی، حضور کی ذات بحث کے لیے نہیں بنی، حضور کی ذات کو لے کے بحث نہیں کرنا چاہیے، یہ گندے لوگوں کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے، حضور کی ذات کو لے کر بحث کرنا۔ تکیہ پہ لگا کے لیٹ جاتے ہیں آرام سے، حضور کی ذات بحث کے لیے نہیں بنی۔ اور میں کہتا ہوں نا کہ آج لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کا کام کرتے کرتے کاش کہ وہ محبت بھی پیدا ہو جاتی۔ حضور صاف صاف فرما رہے کہ جب تک تمہارے دل میں میری محبت ہر شے سے، ہر چیز سے نہیں بڑھ جاتی۔ ہمارے بزرگوں نے تو صاف کر دیا، ایک دم ہمارے مشائخین نے صاف کلیئر کٹ ٹو کٹ بات کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے بشر کے سردار، اے حسن کے پیکر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، چاند آپ کے ماتھے کی روشنی سے نور لیتا ہے، چمک لیتا ہے۔ من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد اصطداء گزرت، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد بزرگی آپ ہی کی ہے، قصہ مختصر، بس اتنے قصہ ختم ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ بات ختم۔ بحث کرنے کے لیے وہ ذات بنی نہیں، جاہلوں نے بحث کیا اور جھگڑا کیا، فساد کیا، امت کو بانٹ دیا۔ اور یہ اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا خرابی معلوم ہے، آج یہود و نصارہ کا اصل مشن یہ مسلمان اور مومنوں کے دل کے
اندر سے حب رسول نکل جائے. یہ جانتے ہیں یہود و نصارہ یہ تمہارے ملاؤں اور مولویوں سے زیادہ جو ہے پڑھے لکھے, تمہارے یہ جاہل مولوی جو سب بیٹھے ہوئے نا ان سے زیادہ پڑھے ہوئے, ان سے زیادہ حدیث و قرآن کا مطالعہ کیا اور ان سے زیادہ جو ہے تمام چیزوں کا ایکسپیرینس کر کے بیٹھے ہوئے. یہ جانتے, تم سے زیادہ جانتے. اصل مقصد, اصل منشا یہ یہود و نصارہ کی تھی کہ ان کے سینوں کے اندر سے رسول اللہ کی محبت کو نکال دو, کام ختم ہو جائے گا. رسول اللہ کی محبت سینے سے نکل گئی, یہ داڑھی بڑی لگا لے, بڑا پھیٹا, بڑا پگڑی باندھ لے, لمبا جھبا کرتا پہن لے, کچھ باقی نہیں, کچرے کا کچرا رہے گا, کچھ نہیں رہے گا اس کا. جب تک رسول اللہ کی محبت نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوگا. یہ یہود و نصارہ کو خود معلوم ہے اور تمہارے سینوں سے خوب اچھا نکال بھی دیا. بہت اچھی سیاست کری, بہت اچھا, ہمارے خاص کر ہندو پاک کے اندر اچھی سیاست کر کے امت کو بانٹا, بہت اچھا کھیل کھیلا. اور آج یہ جاہل بیوقوفہ ہے بڑے بڑے جو آج بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور منافق بنا کے جھگڑا کیوں. اصل کھیل تو یہودی کھیل رہا ہے, اصل یہود و نصارہ کھیل رہا ہے. تمہیں سمجھ آتی نہیں اللہ کے واسطے, اللہ کے بندے سب. بہرحال خیر, تو یہ حب رسول جب سینوں میں نہیں ہوگا کچھ حاصل نہیں. حضور فرما رہے, صاف صاف فرما رہے, لا یؤمن احدکم, ایمان ہی نہیں. صحابہ کیسا والہانہ محبت کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, اے عمر, اے عمر تیرے دل میں میری محبت کا کیا عالم ہے؟ اے عمر تیرے دل میں میری محبت کا کیا حال ہے, کیا عالم ہے؟ سچے تھے ہمارے عمر, جو جھوٹے ہوتے تھے کہتے سب کچھ قربان, لیکن سچے تھے. فرماتے یا رسول اللہ آپ کے اوپر سب کچھ قربان, آپ کے اوپر سب کچھ قربان یا رسول اللہ, لیکن ابھی جان کی محبت آپ کی محبت پہ غالب نہیں آئی ہے. کیا جان کی محبت آپ کی محبت پہ بھی غالب نہیں آئی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان, اے عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہوا, تیرا ایمان کامل نہیں ہوا, تو ابھی مومن نہیں ہوا. دیکھو ایک نقطے کی بات ہے, جو ہمارے صوفیہ جو آپ بیٹھتے نا آج سبق لیے, تعلیم لیے روحانیت کی, یہ جو نسبتیں جو منتقل ہوتی ہیں سینوں سے, یہ نسبت کا ثبوت یہاں سے مل رہا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کلائی پکڑی ہوئی تھی اور ذرا مضبوط پکڑ لی, ایک سیکنڈ میں اپنی محبت کی نسبت ان کے سینے میں منتقل فرمائی. چند ایک گھڑیاں, چند سیکنڈ, پھر بیٹھ کے پوچھتے ہیں عمر اب تیرے دل میں میری محبت کا کیا حال ہے؟ اللہم یا رسول اللہ, نفسی و روحی فداک یا رسول اللہ, سب کچھ قربان میرے یا رسول اللہ, آپ کو سب کچھ قربان, جان بھی قربان. فرماتے ہیں اللہم یا عمر تم مومن ہو گئے, ایمان والا ہو. تو بنا محبت رسول کے, بنا حب رسول کے ایمان کامل نہیں ہوتا. اور چاہیے کہ کثرت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جائے تو کثرت سے ضرور پڑھا کرو, کثرت سے. جو معمولات کے حساب سے جو دیا گیا ہے سو دیا گیا ہے, اس کے علاوہ بھی خالق قائم میں جب رہیے تو چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھا کریں. کہاں ہے کہ ان کی محبت ہی سب کچھ اصل, ان کی محبت ہے تو سب ہے, ان کی محبت ہے تو پھر اللہ کی محبت بھی. اور یہ دین, یہ نماز, یہ روزہ, یہ زکوٰۃ, یہ حج, شاید ہو سکتا ہو کسی کو خیال ہے کہ حضرت یہ کیا محبت رسول لے کے بیٹھ گئے, حضرت کو زکوٰۃ پہ بیان کرنا تھا, کچھ جو ہے نماز اور تسبیح پہ بیان کرنا تھا. میاں جب تک ذات سے محبت نہیں ہوگی ان سب چیزوں سے محبت نہیں ہو سکتی. نماز کا حکم بتانے والے رسول اللہ ہیں, زکوٰۃ کا مسئلہ بتانے والے رسول اللہ ہیں, تمام چیزوں کو جو اللہ کے احکامات کو لا کر ہمیں دینے والے رسول اللہ ہیں. جب تک ان سے محبت نہیں ہوتی ہے عمل تمہارے لیے بیکار, ان عملوں کا کوئی فائدہ نہیں. ان کی محبت کے ساتھ چھوٹا بھی عمل کرو تو سب بڑھ کے بڑا فائدہ ملتا ہے. بہرحال صحابہ کا محبت کا الگ انداز تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں بھی ویسی محبت ڈالی, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا عشق عطا فرمایا جیسا صحابہ سرکار دو عالم سے عشق کرتے تھے. فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بخاری اور مسلم میں بھی جو میں بیان کر رہا ہوں حدیث یہ ہے. اور
میں اس کو کنزُ العمال سے بیان کر رہا ہوں چونکہ اس میں تفصیل زیادہ ہے. بخاری مسلم میں بھی یہ روایت کسی کو چاہیے تو دیکھ لے کھول کے. بہرحال دیکھو نا یہ سب جو باتیں میں ابھی بتا کے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں حدیث بیان کر رہا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سے محدثین نے ان باتوں کو لیا اور جرح و تقدیر کے بعد پھر اپنی کتابوں میں اس کو لکھا تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے. یہ باتیں دین کا حصہ ہے جو حدیث کے اندر محدثوں نے لکھا ہے. تو بہرحال فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا, ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ راوی بیٹھے تھے, فرماتے کہ جو ہے ابو بکر آپ کس وقت راضی ہوئے اسلام میں داخل ہونے کے بعد, آپ کس وقت اللہ کے رسول سے کس وقت راضی ہوئے, کب کوئی ایسا موقع ہے اور کس وقت آپ بہت راضی ہوئے ہوں. فرماتے ہاں ایک موقع آیا تھا, ایک وقت آیا تھا جب میں راضی ہوا تھا. بیٹھو بتاتا ہوں. بیٹھ گئے. فرماتے ہیں کہ میں اس وقت راضی ہوا تھا جس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ طیبہ جا رہا تھا. موقع ایک اور بہت بڑا ہے جس وقت اللہ ابو بکر کو سلام کہلوا رہا ہے, اپنا جان مال اپنا سب کچھ قربان کر دیا. فرمایا کہ اگر میرے سامنے کوئی ذات ہے تو اللہ کے رسول کے حوالے سب کچھ چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا کہ اتحاد کے موقع پر مال دینے کی بات آئی, سب کچھ دے دیا, یہاں تک گھر میں ایک سوئی طاقت میں تھی وہ بھی لا کے دے دیا. اس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں. ابو بکر کو میرا سلام کو عجیب رہی, لیکن ابو بکر کیا فرما رہے ہیں, وہ کب راضی ہوئے. صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ میں حضور کو لے کر جا رہا تھا, حضور کے ساتھ جو ہے میں جا رہا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا, کافی شدت کی گرمی تھی, گرم بہت ہو رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کا تھوڑا سا ایسا جھکاؤ تھا, ٹیلا جو ہے مڑا ہوا تھا, اس طریقے کا تھا. تو وہاں سایہ تھا, اچھا سایہ تھا. تو میں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار کیوں نہ تھوڑی دیر آرام فرما لیتے ہیں, آپ بہت سخت دھوپ ہے, سخت گرمی ہے, یا رسول اللہ تھوڑا آرام فرما لیتے, شام ہوتی تو پھر آگے بڑھتے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. حضور نے پھر پوچھا کہ میں دیکھ کے آؤں آگے, تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. حضور فرمایا دیکھو. گئے, جا کر دیکھا تو اچھا سایہ تھا, ادھر سایہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی پگڑی اتارتے ہیں, پگڑی اتار کے اس سے جو ہے تمام ادھر صفائی کرتے ہیں, پوچھا مارتے ہیں, پوچھتے ہیں زمین کو. پوچھنے کے بعد ایک چادر تھی, اپنی چادر کو بچھاتے ہیں. سرکار دو عالم حضور آرام فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرماتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ میں پھر وہاں جب حضور لیٹ گئے وہاں پہ تو میں آگے بڑھا. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. ادھر صحرا تھا, جنگل تھا. میں آگے بڑھا, بڑھنے کے بعد دیکھا تو ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا. تو میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ مجھے دودھ دے گا کیا, بکری کا دودھ مل جائے گا, دیتے ہو کیا تم. تو اس نے کہا کہ اگر میرے ڈیرے پہ آ کے لیتے تو 3 دینار کا دے, 3 درہم جو بھی چلتا 3 دینار دیتا. یہاں پہ لے رہے تو 4 دینار دوں. ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے لگا تو بہت بڑی قیمت مانگے, 4 دینار لے, اچھا دے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا رکو, ایک کام کرو, مجھے یہ بتاؤ کہ ادھر کہیں کنواں ہے, کوئی ندی ودی کچھ بہ رہی ہے, کچھ کنواں پہ پانی کہاں ملے گا, پانی کہیں ملے گا. اس نے بتایا کہ ہاں وہ فلاں جو ہے وہ آگے دیکھو فلاں پہاڑ ہے اور یہ ہے. ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے دوری اور وہ سب مت بتا, یہ بتا ملے گا تھا. پھر وہ پہاڑ کے پیچھے, بس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑھے آگے. کہ کلومیٹر مت بتا کتنا دور ہے کتنا نہیں. بڑھ گئے. جانے کے بعد فرماتے کہ میں گیا, کنویں سے پانی نکالا, ٹھنڈا پانی تھا کنویں کا. میں نے پانی سے نکالا, پہلے پیالے کو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا, پھر پیالے کو دھویا, پھر پیالے میں پانی لیا. پانی لے کر پھر میں آیا اس چرواہے کے پاس. آ کر میں نے کہا کہ لے یہ پانی لے, اپنا ہاتھ دھو. کیا اپنا ہاتھ دھو, پھر بکری کے تھنوں کو دھو, پھر اس پیالے میں جو ہے دودھ نکال. تو کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے نازک, بڑے نفیس, بڑے نفاست والے ہو, بڑے جو ہے پاکیزہ ہو. ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں یار, میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں جن کے لیے لے کے جا رہا ہوں اللہ نے انہیں بڑا پاک پیدا کیا. جن کے لیے لے کے جا رہا ہوں اللہ نے انہیں بڑا پاک پیدا کیا. میں کیا کروں, تم دو, تم وہ سب مت دیکھو. اس نے دودھ دیا.
کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہوتے ہیں، اس نے ہاتھ دھلا، سب دھل دھال کے دودھ نکالا، دودھ نکال لیا تو دودھ بھی گرم تھا. کہتے ہیں کہ میں پھر گیا کنویں کے پاس، ایک اور برتن لیا، میں نے کنویں پھر پانی نکالا، پانی دوسرے پیالے میں نکال کے اب یہ دودھ والا پیالہ اس میں ڈالا، کافی دیر رکھا رہا سائے کے اندر، وہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا دودھ. اب پھر میں دودھ لے کے پھر واپس آنے لگا. اب دھیرے بھی چل رہا ہوں کیونکہ ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، گرے نہ. ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں پھر گرم نہ ہو جائے. میری خواہش یہ ہو رہی تھی کہ میں حضور کو کچھ ٹھنڈا پیش کروں، حضور کی خدمت میں کچھ ٹھنڈا پیش کروں. کہہ رہے کہ میں خیر لے کر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کی آنکھ لگی ہوئی ہے، سرکار سو رہے ہیں، اٹھانے کی میری ہمت نہیں. میں بڑا پریشان، میں جب بھی بس سوچ ہی رہا تھا اتنے میں سرکار دو عالم آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، یا ابو بکر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ میں جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 گھٹ پیا اور پی کر حضور مسکرائے. کہنے لگے جو حضور مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مسکرائے، میں اس دن بہت رویا. ابو بکر کہتے ہیں کہ میں کھل کر رویا، میں بہت رویا. پھر سرکار نے پورا دودھ پی لیا اور فرماتے ہیں کہ اچھا لگا، تمہاری یہ خدمت پسند آئی. فرماتے ہیں کہ اس دن میں کھل کے رویا، اور ابو درداء نہ اس سے پہلے میں کبھی راضی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی میں راضی ہوا ہوں. اس دن وہ خدمت کر کے میں راضی ہوا. کہاں پہ؟ انجانی جگہ پہ، ویرانے میں خدمت کا اللہ نے اپنے محبوب کو موقع دے دیا. میں اس جگہ پہ خدمت کر کے راضی ہو گیا. میں بہت راضی ہوا، بہت خوش ہوا کہ حضور خوش ہو گئے. اس ویرانے کے اندر، اس بیاباں کے اندر کوئی دیکھنے والا، کوئی دور تک کسی کا عطا پتہ نہیں. وہاں اللہ نے انتظام کر دیا چرواہے کا، اس طریقے سے ٹھنڈا پانی مل گیا، دودھ مل گیا. حضور کے چہرے پہ جو خوشی آئی نا، وہ خوشی دیکھ کے میں راضی ہوں، میں خوش ہو گیا، میں راضی ہو گیا. تو صحابہ یہ محبت کرتے تھے، اس طریقے سے محبت کرتے تھے. صحابہ کا انداز محبت ایسا تھا، خدمت کر کے خوش ہوتے تھے، خدمت کر کے خوش ہوتے تھے. عجیب دیوانگی تھی. حدیبیہ کے موقع پر، سورہ حدیبیہ کے موقع پہ فرماتے ہیں کہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، شرائط لکھی جا رہی تھی، کفار آ گئے، شرط طے ہو رہی ہے. ہم نے سنا ہے ہمیشہ کہ الامر فوق الادب، الامر فوق الادب، حکم ادب کے اوپر ہمیشہ جو ہے غالب ہوتا ہے. مثال طور پہ آپ ادب کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی حکم دے دیا گیا ہے تو اس کو حکم کو ماننا ہے. تو الامر فوق الادب، امر جو ہے وہ ادب کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. تو فرمایا کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شرائط لکھ رہے ہیں، کھڑے ہیں لے کے. کیا لکھا؟ کفار سے بنسبت حضور کی ورثت جو ہے محمد الرسول اللہ. ابو سفیان کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کاٹو، اسی کا تو جھگڑا ہے. اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ لکھو. حضور محمد ابن عبداللہ بھی تھے نا، ہاں محمد الرسول اللہ تو نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ بھی ہے نا. تو فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ لکھو. اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ علی رسول اللہ کاٹ دو. کیا؟ رسول اللہ کاٹ دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی سر جھکا کے کھڑے، الامر فوق الادب. یہاں مولوی ہوتا نا، مفتی ہوتا، کوئی سی اے اور بی ٹیک اور پتہ نہیں انجینئر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا، تو کہتا کہ ارے جو کہہ رہے ہو مانو، لکھو، کاٹو، جو کہہ رہے کاٹو. عقل کے گھوڑے دوڑا کے لوگوں نے برباد کر دیا اپنے آپ کو. عشق جہاں ہوتا ہے وہاں عقل کا کوئی دخل مداخلہ نہیں ہوتا. مولوی ہوتا تو کہتا کہ کاٹو. مولا علی کیا کر رہے ہیں؟ سر جھکا کے کھڑے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں علی کاٹو.
جب فرمایا تو مولا علی نے قلم اور کاغذ کو یوں رکھ کے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو گئے اور سر جھکا کے روتے ہوئے بڑے ادب سے کہتے یا رسول اللہ مجھے رسول اللہ لکھنا آتا ہے کاٹنا نہیں. مجھے رسول اللہ لکھنا آتا ہے مجھے کاٹنا نہیں آتا. میرے محبوب میں کاٹ نہیں سکتا. یہاں یہ مفتی اور مولوی تمہارا ہوتا نا تو فوراً کہتا کہ کاٹو نہیں ہے جو کہہ رہے مانو, لیکن ادب کہتا جب آداب سکھاتا ہے غلاموں کو خود آگاہی تو پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. جب عشق سکھاتا ہے, جب عشق سکھاتا ہے بندے کو خود آگاہی, غلاموں کو خود آگاہی تو پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ عشق و محبت والی بات تھی. فرماتے رسول اللہ لکھنا آتا ہے کاٹنا نہیں آتا. خیر بہرحال حدیبیہ کا موقع ہے. ایک صحابی ہیں ابو جندل رضی اللہ تعالی, ابو جندل رضی اللہ تعالی ایک صحابی رسول ہے. بھاگے آتے ہیں اور آ کر ان کے بعد میں ان کو قید کیا ہوا تھا. ان کو خبر مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تک آ گئے تھے. ان کے باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا. ابو جندل اپنے سر کو کھڑکی سے مار مار کے توڑ دیتے ہیں. توڑ کر اس سے نکل کر بھاگ کر آتے, آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہو جاتے. کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اب لے چلیے, یہ بہت ظلم کرتے ہیں میرے اوپر, بہت ظلم کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لے کر چلیے یہاں سے. اور فرماتے کہ وہاں پہنچ کر کھل کر ہوئے حضور کے سامنے جا کر حضور بھی کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر حضور لاڈ اٹھاتے, ابو جندل کے سینے کو, سر کو اپنے سینے پہ اپنے کاندھے مبارک کیوں رکھتے. فرماتے ہیں سر تو اس میں سے کسی نے فرمایا کہ ابھی صحابہ بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ, حضور فرماتے کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے, میرا معاہدہ طے ہو گیا ان سے. تو کوئی کہتا ہے کہ ابھی شرائط طے نہیں ہوئی, ابھی دستخط نہیں ہوئے, ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں. عمر ابن خطاب اور مولا علی جیسے لوگ فرماتے ہیں یا رسول اللہ حکم دیجئے ان کفاروں کے پر خرچے اڑا دیں. ظالموں کی اوقات ہے آپ سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ان کی حیثیت, آپ حکم دیجئے سرکار ابھی ان کے پر خرچے اڑا دیں. اور شرط میں کیا تھا, شرط بھی ایسی ویسی نہیں, بڑی بھیانک شرط, لیکن راز اللہ جانے اللہ کے رسول جانے. اس شرط کا راز اللہ کے رسول جانے. بظاہر وہ شرط ایسی تھی کہ بندہ یوں سمجھ لو کہ ڈر گیا ہو یا جو ہے وہ کر لیا ہو. شرط کیا تھی کہ آپ کے مدینے سے کوئی اگر ہمارے مکے میں آ گیا ہم اسے واپس نہیں کریں گے, لیکن ہمارے مکے سے کوئی آپ کے مدینے میں آئے گا آپ کو دینا پڑے گا. حضور نے کہا سب پہ, حضور نے کہا ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک, لکھتے ہیں. صحابہ حیران کہ کیسی کمزور سی شرط, لیکن صحابہ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ ہے, کچھ بہترین ہوگا, کچھ راز ہوگا اللہ کا. خیر ابو جندل آئے, ابو جندل کو فرمایا سرکار دو عالم نے کہ ابو جندل ابھی بیٹا تیرا امتحان تھوڑا اور باقی, ابھی تمہارا امتحان اور باقی ہے, ابھی تم یہی رہو, میرے اگلے حکم کا انتظار کرنا, میرے اگلے حکم کا انتظار کرنا. ڈاکٹر عبد محمد رزاق نے لکھا ہے سیرت النبویہ کے اندر, بڑا خوبصورت جملہ ہے. کہتے ہیں کہ جب سرکار نے فرما دیا کہ ابو جندل میرا اگلے پیغام کا انتظار کرنا, تو وہ اپنے والد سے کیا کہتا ہے, سارے مشرکین مکہ کی توجہ ابو جندل کے اوپر چلی گئی. سب حیرت کرنے لگے کہ یہ کیسا دیوانہ اور پاگل ہے. اس کا باپ اس کو لے جا کے کہتا ہے کہ تو ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, یہ جو تجھے تیری قدر نہیں کیا تجھے لے جانا نہیں چاہتے, یہ تجھے چاہتے تو ہم سے جھگڑا کرتے, بحث کرتے کہ نہیں ابو جندل کو میں لے جاؤں, تم مانے ہو, میرا صحابی ہے, ان سے تم وہ کر رہے ہو, یہ تمہیں لے جائیں گے, ان سے وفا کرنے چلے ہو, یہ تو تمہیں یہی میرے ہمارے پاس چھوڑ کے جا رہے. لیکن کیا عشق ہے, کیا عشق, اللہ کی قسم کیا عشق. آج
پیر صاحب اگر کسی مرید کو ذرا آنکھ بھی دکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے چلے میاں السلام علیکم، گھورتے ہیں پیر صاحب۔ آج کسی کو اگر سخت کہہ دو، ذرا ڈانٹ دو، ذرا کہہ دو چلو بھاگ یہاں سے، تو کہتا ہے چلو صاحب خدا حافظ۔ زندگی میں کبھی اللہ نہیں مل پائے گا، یاد رکھنا۔ جب تک تربیت کے لیے ڈانٹ نہیں سنو گے، پھٹکار نہیں سنو گے، تمہارے نفس کو جب تک ڈنڈا نہیں پڑے گا سیدھے نہیں ہوگا۔ یہ بھی ضرورت ہے اصلاح کی، ہماری اصلاح کی یہ بھی ضرورت میں سے ایک ضرورت۔ لیکن صحابہ دیوانے تھے، کیا فرماتے ہیں؟ چاہتے تو بھڑکانے والا بھڑکانا کا بھڑک جاتے، لیکن دیوانے تھے۔ کیا کہتے ہیں ابو جندل؟ کہتے ہیں کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ تمہیں جو لوگ جانا نہیں چاہتے ان کے ساتھ ان سے وفا کر رہے، تو کہتا ہے ابو جندل کہتے ہیں کہ اے میرے باپ، اے میرے بھائی، اے میرے چچا لوگ، میرا تو ایمان اور اپنے نبی پہ مضبوط ہو گیا کہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ میرے آقا اپنے وعدے کے بڑے سچے، انہوں نے وعدہ دے دیا، تمہیں زبان دے دیا، تو پھر اس بات کی فکر نہیں کہ غلام کے لیے دعا کریں گے۔ اور سنو اے میرے والد، سنو، ابھی تک تو میں تمہاری قید میں تھا، ابھی تک تم زنجیریں ڈال کے مجھے کہنے لگے تھے ابو میری زنجیریں کھول دو، اب میں رسول اللہ کا قیدی ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ ابو جندل یہی رک، اب میں کہیں نہیں بھاگوں گا، جب تک سرکار نہیں بولتے میں کہیں نہیں جاتا، تم یہ بتاؤ مجھے کس کمرے میں جا کے بیٹھنا ہے، میں اس میں رہوں گا۔ یہ عشق، صحابہ ایسا والہانہ محبت کرتے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ آ کر دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے، کئی دن کا فاقہ ہو گیا تھا میرے آقا کو، اور فاقے کا اثر چہرے پہ تھوڑا طبیعت پہ آ گیا تھا۔ اللہم صلی وسلم، کہتے ہیں یا رسول اللہ، لاغر اور کمزور زیادہ دکھ رہے ہیں میرے بابا پر قربان، کیا بات؟ فرماتے ہیں 3-4 اور سے فاقے سے کچھ کھایا نہیں، وہ اٹھتے ہیں، وہ بھی غریب، اٹھتے ہیں، اٹھ کے جاتے ہیں اپنے گھر میں، جا کے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو؟ کہا کچھ نہیں۔ اڑوس پڑوس میں ادھر ادھر پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ اس وقت کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، گرمی کا سخت موسم۔ جاتے ہیں، جا کر ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، اس سے جا کر کہتے ہیں کہ کچھ مزدوری ملے گی کیا؟ کچھ مزدوری کرنا ہے، مزدوری کرنے دو گے کیا؟ اس نے یہودی نے کہا کہ گرمی کا موسم ہے، کنویں کا پانی بہت نیچے چلا گیا ہے، تم ایک مشک پانی نکالو، ایک مشک کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ کیا؟ ایک مشک کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ فرماتے میں نے اپنی چادر بچھا دی، ایک مشک نکالتا ہوں، ایک کھجور ڈالتا ہوں، میں نکالتا جاتا ہوں، کھجور ڈالتا جاتا ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ میری چادر کچھ بھر گئی، پھر میں نے وہ چادر کو لپیٹا اور لپیٹ کے لا کے سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ کھائیے آپ کچھ۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم فرماتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں تجھے کس بات نے مجبور کیا، تجھے کس چیز نے مجبور کیا یہ کام کرنے کی؟ فرماتے ہیں حضور میرا پسینے سے شرابور بدن دیکھتے ہیں، میرے ہاتھوں پہ چھالے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں کہ تجھے کس بات نے تجھے مجبور کیا تھا یہ کام کرنے کے لیے؟ تو کیوں اتنی تکلیف اٹھا کر یہ کام کیا؟ کس بات نے مجبور کیا؟ تو کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی مجبور کر سکتا؟ آپ کے ہوتے ہوئے بھی سرکار آپ کے غلاموں کو کوئی مجبور کر دے؟ ہاں یا رسول اللہ، مجبور کیا ہے تو آپ کی محبت نے کیا، یا رسول اللہ آپ کی محبت میں مجبور ہو کے گیا تھا۔ ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے؟ جس کے سر پہ آپ کا سایہ، اسے کون مجبور کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ بظاہر تو کوئی انعام نہیں ملا، بات قابل توجہ ہے، قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بظاہر انعام نہیں ملا کہ کچھ ہدیہ ملتا، کچھ دعائیں ملتی کہ جا اللہ تجھے، نہیں۔ کیا فرماتے ہیں سرکار؟
अगर तू वाकई मुझसे मोहब्बत करता है, क्या याद रखना, अगर तू वाकई मुझसे मोहब्बत करता है फिर आजमाइशों के लिए तैयार हो जा, फिर इम्तिहान के लिए तैयार हो जा। फक्र फाका तेरे ऊपर आएगा अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है। ये इम्तिहान की आजमाइश आएगी, क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत करता है कहीं ना कहीं, ये मैं अपना जुमला कह रहा हूँ, हुजूर का जुमला नहीं है, ये बात मैं कह रहा हूँ समझाने के लिए, कि जो मोहब्बत हुजूर से करता है कहीं ना कहीं उनका रंग उसके ऊपर झलकता है, कहीं ना कहीं वो निस्बत आती है, जब निस्बत आती है तो असर भी आता है, फिर फकीरी भी आती है, फक्र फाका भी आता है, तकलीफ मसाइब गम आलाम आते हैं, बहुत आते हैं। जब हुजूर की मोहब्बत में बंदा गुम होता है, हाँ, फिर जब मोहब्बत बहुत बढ़ जाती है, इम्तिहानों से पार होता है, अल्लाह ने भी अपने महबूब को फरमाया कि वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मेरे महबूब आपका आने वाला, आपको इतना अता करूंगा कि आप बस बस करेंगे। और अल्लाह फरमाता है कि आपका आने वाला दिन, गुजरा हुआ दिन, आने वाला दिन जो है गुजरे हुए दिन से बेहतर करूंगा, अच्छा करूंगा। तो उनके जो दीवाने होते हैं, उनके मस्ताने होते हैं, अल्लाह उनके साथ भी मामला करता है, पहले तकलीफ और मुसीबत और गम और परेशानियां, लेकिन फिर जो गुजरा हुआ दिन है और जो आने वाला दिन, उससे गुजरे हुए दिन से अच्छा अल्लाह बनाता है। हर दिन नया होता है, हर दिन अच्छा होता है। तो हुजूर उनको फरमाते कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करता है तो तैयार हो जा, फक्र फाका के लिए तैयार हो, मुसीबत आएगी, इम्तिहान आएगा, सब्र करना। ये सबक दे रहे हैं। तो सहाबा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला एक सहाबी रसूल गुजरे हैं, बड़े लाजवाब, फरमाते कि अबू दाऊद शरीफ में रिवायत मौजूद है, देख ले किसी को दे वो। खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, एक यहूदी था, उसने जो है काफिर था, घोड़ा लेके आ रहा था। वो घोड़ा हुजूर को जो है हुजूर को बहुत पसंद आया, हुजूर को पसंद आया। हुजूर ने उसको रोका, कहले बेचते हो? कहले हाँ बेचता हूँ। कितने का? इतने का। बात कीमत तय हो गई, डील डन हो गई, फाइनल हो गई। हुजूर कीमत को तय करके हुजूर ने फरमाया अच्छा तू रुक। अच्छा, हुजूर की जब उसकी बात हुई, इस वक्त कोई आसपास नहीं था, कोई बात सुनने वाला कोई नहीं था। उसने डील डन कराई, बात तय हुई, वो चला गया। और हुजूर ने फरमाया तू रुक, मैं लेके आता हूं पैसे। पैसे लेकर आ, पैसे लेकर लेने के लिए बढ़े, हुजूर गए। उतने में कुछ बदमाश खड़े थे, यहूदी मुनाफिक, वो आकर कहते हैं कि क्या हुआ, क्या बात कर रहे थे उनसे, वो तो मुसलमानों के साहिब हैं, उनसे क्या बात करते हैं? उन्होंने घोड़ा ले लिया, घोड़ा पसंद आ गया उनको। तो कह रहे कितने में? इतने में, कुछ कम। उसने कहा कि अरे भड़का दिया उसको, अरे ये तो बड़ी आला नस्ल का घोड़ा है, तो इतने कम में उनको क्यों बेच रहा है? अगर मिसाल तौर पर अगर 200-300 दिनार बेच रहा है, कम से कम 800-900 दिनार बोल देती है, तो 800-900 दिनार में कहीं और कोई और बड़े बड़े सेठ लोग यहाँ पर है, बिक जाएगा, क्यों उनको बेचता? तो उसने कहा अच्छा ऐसा? कहले हाँ। और ने कहा कि वो आए तो देखा तो किसी ने नहीं, इनकार कर देना। तो वो कह के वो लोग चले गए, बदमाशी सब मुनाफिक। ये आए, हुजूर आए, आकर कहते ये लो भाई कीमत, और ये जो है वो कहता है कि कैसी कीमत? उन्होंने कहा अभी बात हुई ना, तुमने घोड़ा इतने में दिया और इतने में तय हुआ। कहले मैंने कब घोड़ा दिया? रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब बात थोड़ा देर होने लगी, हुजूर फरमाते कि अरे भाई वही जो है हम सच्चे लोग हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि बुज़दिल है। बात तय हुई है तो तय हुई है, तुम झूठ और मक्कारी क्यों कर रहे हो? नहीं देना है वो बोलो, साफ बात करो, लेकिन बात डील डन हुई है, तुमसे मैंने बात की, ये हुई कि नहीं हुई है? वो कहता नहीं हुई, तुम झूठ बोल रहे। जब देखा तो सहाबा और इधर बात बहुत तेज हुई तो लोग घिर गए। अच्छा, उसने भी देखा कि सब तो इनके दीवाने खड़े हैं, अभी एक इशारे पता नहीं क्या कुछ करेंगे। और तो उसने हिकमत इस्तेमाल की, उसने कहा अच्छा आपकी शरीयत, जो आपके अल्लाह की शरीयत है, वो क्या बोलती है ऐसे मामले में जब ऐसा कुछ कहा? तो हुजूर फरमाया कि 2 गवाह की जरूरत होती है। हाँ, 2 गवाह की जरूरत होती है। और
दे दे तो बात मजबूत हो जाती। तो उसने कहा अच्छा आप 2 गवाह की बात करते? उसने कहा देखा तो किसी ने नहीं है। उसने कहा आप 2 गवाह की बात करते हैं शरीयत में? मैं कहता हूँ एक बंदा अगर गवाही दे दे कि आपने मुझसे डील करी है, मैं घोड़ा भी दे दूंगा। अब रसूलुल्लाह मुंह देखते हैं, रसूलुल्लाह हुजूर भी कहते हैं अब बज़ाहिर तो कोई नहीं था। उसने कहा एक बंदा कोई गवाही दे दे। जैसे ही उसने कहा एक बंदा भी कोई गवाही दे दे, अभी हुजूर देख ही रहे थे, पीछे से एक हाथ उठा, हाँ मैंने देखा है, हाँ इन्होंने डील डन की है तुमसे जो है बात तय की, मुआहदा किया है, घोड़ा इतने में लिया है, मैंने देखा है। जैसे उसको एक गवाह मिला, कौन था? खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला। एक घोड़ा बात तय हुई, एक गवाह मिला, उसने कहा लीजिए साहब ये क्या बोलते हैं उसको, मेहात रस्सी, वो पकड़ाई सरकार के हाथ में और पैसे लिए, कहले साहब चलता हूँ करके वो निकल गया। हुजूर ने घोड़ा दूसरे किसी गुलाम को दिया, खादिम को दिया, वो ले गए घोड़ा। जब लोग थोड़ा छटे, हुजूर फरमाते हैं खुज़ैमा से कि खुज़ैमा यार बात समझ में नहीं आई, तुम तो थे नहीं, फिर तुमने कैसे गवाही दे दी? फरमाते या रसूल अल्लाह क्या बात करते हैं मेरे आका, हुजूर आपके कहने पे आसमानों की गवाही मान ली, सरकार ये तो जमीन की बात थी, सरकार ये तो जमीन की बात थी, आपके कहने पे जन्नत मान ली, आपके कहने पे जहन्नम मान ली, आपके कहने पे फरिश्ते मान लिए, या रसूल अल्लाह आपके कहने पे उस अनदेखे खुदा को मान लिया, हमने अल्लाह को मान लिया। आपके कहने पे हमें क्या मालूम अल्लाह कौन, हमने तो नहीं देखा अल्लाह, आपने बताया कि एक अल्लाह है, उसकी परस्तिश करना, उसकी इबादत करना है, हम करते हैं। हमने अल्लाह को मान लिया बिना देखे हुए, सिर्फ आपके कहने पे या रसूल अल्लाह ये तो एक घोड़ा को सरकार, ये तो जमीन की बात। हुजूर इतना खुश हुए, क्या फरमाते हैं सरकार? फरमाते हैं लोगों मेरी शरीयत ये इजाजत देती कि कोई ऐसा मसला है, कहीं गवाह अदालत में गवाही का मामला है तो 2 गवाह की जरूरत है। ऐ लोगों सुनो, जहां मेरा खुज़ैमा अगर गवाही देने खड़ा हो जाए तो खुज़ैमा के अलावा किसी की जरूरत नहीं, 2 गवाह वहां सिर्फ खुज़ैमा अकेले 2 गवाह के बराबर, ये उनको शर्फ बख्शा जा रहा है खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला। सहाबा ये अकीदा, मैंने कहा सहाबा का मरकज़ो महवर सरकार दो आलम, काश कि हमारा भी मरकज़ो महवर सरकार हो जाए, हमारे दिल में भी वो मोहब्बत, वो इश्क पैदा हो जाए जैसा सहाबा के अंदर दीवानगी थी, मर मिट जाने का जुनून था, अल्लाह वैसा इश्क पैदा कर दे सरकार। खुदा की कसम जब तक उम्मत के अंदर ये जज्बा, ये मोहब्बत नहीं पैदा होगी, मार खाते रहोगे, लात खाते रहोगे, सुधरोगे नहीं। जब तक मोहब्बत रसूल बढ़ चढ़ के नहीं आती, कुछ हासिल नहीं होने वाला, याद रख लेना। अब बेकार के फट्टों में, बेकार के चक्करों में, लोगों के चक्करों में पड़ना नहीं। अकीदा साफ है, अकीदा खुला हुआ है, बिल्कुल वाज़ेह, दिलो जान से मोहब्बत करना है उनसे तो करना है, बात खत्म। हम रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह का रसूल जानते हैं, हम अल्लाह कहाँ बना रहे हैं। लेकिन अल्लाह के बाद जो कुछ है, मेरे साथ साथ हमारे बुजुर्गों ने बता दिया, मैंने पहले ही बताया, बाद खुदा बुजुर्ग कोई, अब किस्सा मुख्तसर हो जाता है, खत्म हो जाता है। सहाबा दीवाने थे, अजीब दीवानगी थी। हजरत अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला, उम्र थी काफी आपकी। इमाम बहकी ने इसको दलाइल के अंदर लिखा है इस वाक़े को। इमाम बहकी फरमाते हैं कि अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला भी मक्के में कैद में थे, और जो सुलह हुदैबिया के मौके पे जो शर्त लिखी गई थी ना, उसमें ये था, मैंने बताया कि जो मदीने से, मक्के से मदीना आ जाए उसको हुजूर को वापस करना है, और जो यहाँ रह जाए, मक्का आ जाए, उसको हम वापस नहीं देंगे। तो बहरहाल अब देखो ये शर्त टूटने का टाइम आ रहा है। ये शर्त बज़ाहिर तो देखो कमजोर नजर आ रही थी ना, कुफार आके खुद कैसे भी तोड़ते हैं। देखो फरमाया कि अबू बसीर दीवाने थे, भागे मक्के से, भागे। सहाबा फरमाते हैं कि अबू बसीर जब मदीने में आए, उनके पैरों में बेड़ियां और जंजीरें बंधी हुई थी। आते हैं तो कहते हैं कि मदीने की गलियों में जगह जगह खून रिस गया,
پیر اس کا زنجیروں سے کٹتا تھا، خون رستا تھا، جہاں جہاں سے ابو بصیر گزرے تھے خون خون ہو گیا تھا۔ آتے ہیں اور آ کے در رسول پہ کھڑے ہوئے، غلام اتنی تکلیف میں ہو، آ کر کیسے خوش، آ کر در رسول پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ابھی کھڑے ہوتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ بہت تکلیف دیتے ہیں، سرکار پناہ دے دیجیے۔ ابھی وہ اتنا بولتے ہیں، پیچھے سے قریش کے 2 فوجی بھی آ کے جو ہے، مشرکین کے کفار مکہ کے جو ہے 2 فوجی بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو مکے سے مدینہ بھاگ کے آئے گا آپ اس کو یہاں پناہ نہیں دیں گے، آپ واپس کریں گے۔ حضور ابو بصیر کو فرماتے ہیں کہ ابو بصیر صبر کرو، صبر کرو، اور میں تمہیں نہیں رکھ پاؤں گا، میں نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ کیا ہے، تمہیں نہیں رکھ سکتا، تم سمجھو بات۔ اب اس بات کے اندر کیا راستہ نگاہوں سے کیا پلایا، کیا سمجھایا، وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، ابو بصیر جانے۔ کہ جاؤ تمہیں جانا پڑے گا۔ ابو بصیر پلٹ گئے۔ کوئی دوسرا ہوتا، میرے تمہارے جیسا ہوتا تو کہتا کہ میاں آج لوگ کہہ رہے نا دھرم پریورتن کر دو، دھرم بدل لو، کہتا میاں دھرم بدلو، اتنی تکلیف اتنا، اب یہ تو پناہ بھی نہیں دے رہے، حالانکہ یہاں ان کی حکومت ہو چکی ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، ان کی حکومت ہو چکی ہے، لیکن دیوانے تھے، خدا کی قسم سچے دیوانے۔ میں نے کہا نا کہ کوئی پیر کسی مرید کو ڈانٹ دے، چلو بھاگ یہاں سے، کہ چلے میاں خدا آپ کے بعد دیکھنے نہیں آئیں گے، لیکن جو دیوانے تھے بھگانے کے باوجود جا کے دہلیز پکڑ کے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، الگ بات ہے، دہلیز پہ رہتے ضرور تھے، بھاگتے نہیں تھے۔ فرمایا جاؤ، چلے گئے، باہر نکلے۔ ابو بصیر فرماتے ہیں، امام بہقی فرماتے ہیں کہ ابو بصیر جب آگے سرحد کی طرف جانے لگے تو رسول اللہ کی ایک آواز آئی، رسول اللہ کی آواز آئی، بصیر، ابو بصیر میرے پیغام کا انتظار کرنا۔ کیا؟ میرے پیغام کا انتظار کرنا۔ دیکھو کیا یقین ہے، کیا ایمان ہے، کیا استقامت کی دولت حاصل ہے۔ ابو بصیر میرے پیغام کا انتظار کرنا۔ ابو بصیر فرماتے ہیں میں نکل گیا ان کے ساتھ، جب مدینے کی سرحد سے ہم پار کر کے باہر نکل گئے، میں نے کھینچی ایک کی تلوار، اس میں سے میں نے ایک کی تلوار کھینچی اور مارا ایک کو، تو وہ تو مر گیا، دوسرا جو تھا وہ بھاگا۔ اب مدینہ مکہ میں جا نہیں سکتا، جاؤں گے تو وہ اور ماریں گے، مدینہ میں جا نہیں سکتا، سرکار پناہ نہیں دینے والے، سرکار نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب فرماتے ہیں العیس کر کے ایک جگہ تھی، ایک بستی، ایک آبادی کی، ایک جنگل تھا، کہتے ہیں ابو بصیر میں وہاں چلا گیا، دریا کنارے جو ہے اپنا رہنے لگا، اسی دریا سے پانی پیتا، پتے کھاتا، اس طریقے سے کر کے۔ فرماتے ہیں کچھ دن گزرا، اب جو بھاگتا وہ آتا میرے پاس آ کے رہتا، اب جو بھاگتا مکے سے کفار سے، جو ان کی قید سے رہائی پاتا، جیسے مطلب چھوٹتا، دروازہ توڑ کے، کھڑکی توڑ کے، جیسے اس کو موقع ملتا ہے بھاگتا، تو بھاگ کے آ کے کہتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں ابو بصیر رضی اللہ کچھ وقت کے اندر میرے پاس 300 صحابہ جمع ہو گئے۔ کتنے؟ 300 صحابہ، 300 صحابہ جمع ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ اب ابو بصیر بوڑھے ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ مزدوری کرتا، کھیتی کرتا، یہ کرتا، وہ کرتا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مدینہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع فرمایا، حکم دیا تھا، آواز آئی تھی کہ میرا حکم کا انتظار کرنا، میرے حکم کا انتظار کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اب ہم کیا کرتے، اب جو کفار، چونکہ شام کا رستہ وہی تھا، ادھر سے گزرتا تھا، اب یہ جو کفار گزرتے اب ہم ان کو لوٹتے، جو مسلمانوں کو یہ تکلیف دیتے اب ہم وہ تکلیف دیتے، ہم ان کو قید کر کے لا کے سزا دیتے، ہم ان کا مال لوٹ لے جاتے، ہم ان کو ایسی تیسی کیے ہوئے تھے، تماشا بنا دیے تھے۔ آخر میں جھجلا کے یہ سرکار کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اب شرائط کو ختم کر دیا جائے، اب شرط کو توڑ دیا جائے۔ انہوں نے بڑی مقدر جوتی ہوئی آپ کے صحابہ، رسول اللہ مسکرائے کہ شرط بھی تمہیں نے لگائی تھی، توڑ لے بھی تو اچھی بات ہے، ہمیں تو ہمارا فائدہ ہے، توڑو۔ شرط ٹوٹی، شرط ختم ہوئی، معاہدہ ختم ہوا کہ جو مکہ جا سکتا ہے آ نہیں سکتا، مدینہ جائے گا تو واپس دینا، سب ختم۔ میں نے کہا استقامت دیکھو، یقین دیکھو، ایمان دیکھو۔ ابو بصیر کا آخری سانسیں چلنے لگی، آخری سانسیں چلنے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، مدینہ نہیں جانا ہے، سرکار کے پاس نہیں جانا ہے؟ فرماتے کیا استقامت اور ایمان دیکھو، سانس نکلنے والی، روح نکلنے والی، کیا کہتے ہیں، جب تک رسول اللہ بلاتے نہیں میں نہیں جاؤں گا،
جب تک رسول اللہ بلاتے نہیں، اور رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بلائیں گے تبھی جاؤں، اور جب تک نہیں بلاتے مجھے کوئی لے کے بھی نہیں جا سکتا، موت آنے کو، لیکن موت بھی نہیں آ رہی، کہتے موت بھی نہیں آ سکتی، رسول اللہ نے بلایا، رسول اللہ وعدہ کیا تھا کہ میرے پیغام کا انتظار کرنا، جب تک پیغام نہیں آ جاتا مجھے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ فرماتے ہیں 2 صحابی حضور نے وہیں رک کر بھیجا ابو بصیر آ جا آ جا۔ کسی نے کیا کوئی اچھی نعت ہے، کسی نے کہا تھا نا، کرم کی جب نگاہ ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے۔ فرمایا کہ رکا آیا، فرماتے ابو بصیر آخری سانسیں چل رہی تھی، ہونٹوں سے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے، سر پہ لگاتے، سینے سے لگاتے، دیکھو سرکار کا بلاوا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دیکھے، دیکھو سرکار کا بلاوا آتا ہے، کہتے ہیں کہ زور سے کلمہ پڑھتے اور فرماتے یا رسول اللہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوا، اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور روح کو پرواز ہو گئی۔ یہ محبت، یہ دیوانگی، یہ عشق تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ عروہ بن مسعود ثقفی سفیر تھے، وہ ایک جنگ کے موقع پہ آئے، صحابہ کے پاس آ کر انہوں نے دیکھا، کفار کی طرف سے سفیر تھے، دنیا بھر میں سفر کرتے تھے، آ کر صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھا اور جا کے پھر کفار کو معلوم ہے کیا بتاتے ہیں، وہ ایسے دیوانے ہیں کہ وہ جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیں گے، میں دنیا گھوما ہوں، دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے میں نے دنیا میں ایسے ایسے بادشاہوں کو دیکھا ہے جو سجدہ کراتے ہیں، لیکن سنو رسول اللہ کے دیوانے کیسے ہیں، بادشاہ تو محل بناتے ہیں، یہ ان کا کوئی محل نہیں، بادشاہ تخت لگاتے ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہیں، لیکن کیا دیوانگی ہے، ابو بکر اور عمر اور علی جیسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، رسول اللہ جب اپنی ناک کا بلغم نکالتے ہیں تو وہ یوں لوٹ لیتے ہیں اور لوٹ کے اپنے چہرے اور بدن پہ مل لیتے ہیں، رسول اللہ وضو بنانے کھڑے ہوتے ہیں، ابو بکر عمر جیسے جیت لوگوں کو دیکھا ہے، کلی کا پانی زمین میں نہیں گرنے دیتے، اٹھا کے پی لیتے ہیں، چہروں اور بدن پہ مل لیتے ہیں، یہ رسول اللہ کے ایسے دیوانے ہیں، تم چاہو تو ان کو ہرا سکتے ہو، یہ جانیں قربان کر دیں گے، اسلام کو پرچم نہیں گرانے دیں گے۔ یہ دیوانگی تھی، یہ عشق تھا، یہ محبت تھا صحابہ کو۔ اللہ تعالی ہمارے بھی سینوں کے اندر صحابہ والا عشق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت کی، اپنی جان مال سے بڑھ کر اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھیک عطا فرمائے اللہ، تاکہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کے محبوب کی اتباع کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب سے راضی ہو جائے، اس محفل کو قبول فرمائے، ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے، اللہ بس ہم سب کو اپنا قرب اپنی محبت کی بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے اٹھیے، جلدی چلیے، افطار کا وقت ہو گیا۔